سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں کہ تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کرتے ہو تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ادب سکھایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، ان کی مجلس میں ہوں، محفل میں ہوں، تو آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے کہ ادب سے بات کرنی ہے، اور ایسے بات نہیں کرنی کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں شور بھی نہیں کرنا اور بے تکلف ہو کر بھی بات نہیں کرنی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، تو ان کی آواز بہت بلند ہوتی تھی اور وہ جتنا بھی آہستہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان کی آواز نبی کی آواز سے اوپر ہو جاتی تھی، یعنی بلند ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کہ جب انہیں یہ آیت کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ روئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب مرتے دم تک یہاں سے نہیں نکلوں گا کیونکہ میرے تو سارے اعمال جو ہیں وہ برباد چلے گئے ہیں اور میں دوزخی ہوں۔ تو اب کیا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ثابت بن قیس کو اپنی مجلس میں غیر حاضر پایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر بھیجا۔ تو حضرت سعد جو تھے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا بدبخت آدمی ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو میرے تو اعمال ضائع چلے گئے اور میں دوزخی ہوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال پوچھا اور سارا یہ ان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا بھیجا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی حکم تھا ظاہر ہے تو اس کو سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اپنا سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور پھر اس آیت کے بارے میں بتایا کہ یہ نہ ہو کہ میرے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع چلے جائیں اور میں دوزخی ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت تیرے بارے میں نہیں نازل ہوئی، تو اچھی زندگی بسر کرے گا اور تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے خوش ہو گئے کیونکہ ان کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں تھا، وہ جتنی بھی کوشش کرتے تھے لیکن ان کی آواز جو تھی وہ بلند ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے جو جان بوجھ کر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات بیان کی اور جو قرآنی آیت ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ اسی طرح جو ہے جب ہم اپنے والدین سے بات کریں تو ہمیں اپنے والدین کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے، جیسے کہ بچے بدتمیزی کرتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں، تو یہ اسی طرح والدین کا ادب ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں ان کا ادب کیا جائے کہ اگر علماء ہیں یا صاحب علم لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ اپنی آواز کو بلند مت کریں، یعنی کہ ان کی عزت کریں۔ اور اسی طرح جیسے ہمارے بزرگ ہیں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی احترام سے اور اچھے اور دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا